عرب کے شہزادوں کی طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے، نوجوان ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، عرب کے بادشاہوں کے بیٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وجود کے اوپر کپڑے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے پہنتے ہیں، پورے ملک میں سے بڑی مشہور خوشبوئیں لگاتے ہیں، نوکر بھی بڑے زیادہ ہیں، خادم بھی بڑے زیادہ ہیں، ہر وقت چاروں طرف سے پھر رہے ہیں، مال و دولت بھی زیادہ ہے، اسی طرح بڑے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر ان کے کانوں پہ آواز پہنچتی ہے دین اسلام کی، قرآن مقدس کی آواز پہنچتی ہے، شریعت مطہرہ کی آواز پہنچتی ہے، ان کے دل میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی چنگاری روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر فوراً یہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کی خادم اور آپ کی نوکری میں آ جاتے ہیں۔ اب ماں بھی کافر ہے، باپ بھی کافر ہے، سارے رشتہ دار بھی کافر ہیں، اور ہے بھی بادشاہوں کا بیٹا، بڑے مالدار لوگوں کا بیٹا ہے حضرت موسیٰ بن عمیر۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا تو ہمارا پرانا مذہب جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے، میرا بیٹا تو محمد الرسول اللہ کو نبی مان چکا ہے، تو ماں نے کہا بیٹے یا دین چھوڑنا پڑے گا یا یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر ان کے لیے اب دو چالیں تھیں، یا تو ایک طرف ماں کی محبت، ایک طرف دنیا کی آزادی، ایک طرف دنیا کے مال و دولت، ایک طرف دنیا کا آرام، ایک طرف دنیا کا نام و نمود، ایک طرف دنیا کی عزتیں اور دوسری طرف اسلام کی حقانیت۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس میں سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دنیا عارضی ہے، مال و دولت عارضی ہے، یہ بادشاہت عارضی ہے، میں سارا خود چھوڑ کے دین اسلام پہ قربان کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سوچئے کہ بادشاہوں کے بیٹے ہیں، بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف نوکر خادم غلام چاروں طرف سے گھوم رہے ہیں، زبان سے پوری بات نکلتی نہیں، پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ شہزادوں کے بیٹے، مکہ والے کہتے تھے کہ سب سے مشہور شہزادہ اگر ہے تو موسیٰ بن عمیر، لیکن جب اسلام لایا تو اسلام کے بعد وہ مال و دولت، وہ عزت، وہ شہرت، وہ خادم، وہ نوکر، سارے کچھ رہ گئے پیچھے، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب حضرت موسیٰ بن عمیر کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، وہی موسیٰ جس کے صبح شام کے نئے جوڑے کپڑے پہننا کرتے تھے، وہی موسیٰ جن کی زبان سے بات پوری نکلتی نہیں تھی پہلے پوری ہو جاتی، وہی موسیٰ جو سب سے عمدہ خوشبوئیں لگاتے تھے، ایک دن ریت کے اوپر بیٹھے ہیں، کپڑوں کے اوپر ٹاکیاں لگی ہیں، خوشبو تو کیا پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کو وہ وقت موسیٰ کا یاد آ گیا، وہ دور یاد آ گیا جب شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ اب ایک کمزور، ایک عاجز، غریب آدمی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والا، ان کی حالت کی طرح یہ ہو گئی۔ اور یہی حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا میدان ہے، انہی کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا عطا کیا کہ یہ جھنڈا تم نے اسلام کا اٹھانا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ کفار نے ایک مرتبہ جس ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس کے اوپر تلوار لگائی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، وہی جھنڈا جلدی جلدی دوسرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ لے لیتے ہیں، ظالم دوسرے بازو کے اوپر بھی تلوار مار کے دوسرے کو بھی کاٹ دیتے ہیں، وہی آدھے بازوؤں کے ساتھ حضرت موسیٰ اسلام کے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا کے گر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ ان مصیبتوں میں حضرت موسیٰ نے زندگی گزاری، اور پھر آخر پہ حالت یہ سنی کہ جب ان کے جنازے کا وقت ہوا، کفن دفن کا انتظام کرنا تھا،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ کرایا کہ حضرت مصعب کی وراثت میں کیا چیز بچی ہے، تو پوچھا گیا وراثت میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے۔ آپ نے فرمایا اسی چادر میں ان کو کفن دے دو، صرف ایک چادر، نہ کوئی برتن نہ کوئی مکان، کچھ بھی نہیں، صرف ایک وجود کے اوپر چادر بچی ہے، اس میں ان کو کفن۔ اور وہ چادر بھی اتنی کہ جب اس سفید چادر میں ان کو کفن دیا گیا تو جب وہ چادر پورے وجود پہ پوری نہیں آتی، سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف چادر کو کھینچتے تھے تو سر کے اوپر پوری نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کو ان کے سر کی طرف کر دو اور پاؤں کے اوپر کوئی ایک خاص قسم کا اذخر درخت ہوتا ہے اس کے پتے ڈال دو، یعنی کہ کفن بھی مکمل ان کے پاس نہیں تھا۔ اور تھے کون؟ بادشاہوں کے بیٹے تھے، کون؟ بڑے نوکر چاکر ان کے آس پاس گھومنے والے تھے، کون؟ وہ جو برانڈ کے کپڑے، برانڈ کے جوتے، ہر قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، عرب کے اندر جن کا نام مشہور تھا، لیکن اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ آخر میں دنیا کا سب کچھ